علامہ جو چند علماء ہیں اور نام نہاد مشائخ ہیں ان سے بڑے سخت ناراض نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں سر؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ علامہ خود ایک سوز درون رکھنے والے آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور تعمیر کی بات کرتے تھے، آفاقی ویژن دیتے تھے، اور جب نام نہاد جنہوں نے علماء، ان کو آپ علماء نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ علماء کے لبادے میں انہوں نے آ کے یہ معاملات شروع کر دیے، اور اسی طرح گودڑی اوڑھ کر صوفی نما یہ چیزیں کرنا شروع کر دی، تو اصل اس ویژن اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے ٹکرانا شروع کر دیا۔ علامہ نے تو فرمایا انہوں نے پوری قوم جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر جا بجا ان لوگوں کی تردید بھی کی ہے۔ سر کچھ کلام جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ واقعی حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر ان دونوں طبقات کے بارے میں جی سر، بڑا واضح لکھا ہے، اور وہ تنقیر برائے اصلاح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مثلاً آپ نے اسی کے اندر جہاں پہ آئین ملت محمدیہ قرآن اس بتایا ہے، پہلے قرآن کی اہمیت اور ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس طبقہ کے بارے میں جو بظاہر یہ گودڑی اوڑھ کر چند رسومات اپنا کے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہیں، ان کی منظر کشی آپ نے بیان کی ہے اسی رموز بے خودی میں کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، صوفی جو گدڑی پہن کے بیٹھا ہوا وہ اپنے حال میں مست ہے، از شراب نغمہ قوال مست، قوال کے نغمے سے یا اس کی شراب سے وہ مست ہوا ہوا ہے۔ آتش از شیر عراقی در دلش، اس کے دل میں عراقی کے شیر نے آگ لگائی ہوئی ہے، در نمی سازد بقرآن محفلش، قرآن کی محفل نہیں سجاتا سر۔ اور اس کے بعد مزید آگے شیخ ملت با حدیث دل نشیں، آگے پہلے والا تو لگتا ہے یہ جو نام نہاد صوفیہ ہیں ان کے بارے میں، ابھی لگتا ہے آگے کہ یہ جو علماء ہیں ان پہ آ گیا، پیشہ ور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ شیخ ملت با حدیث دل نشیں، کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ دل نشیں حدیث بیان کرتے ہیں، بر مراد اون کنت تجدید دین، واہ واہ واہ، لیکن اپنی مرضی سے تجدید دین کرتے ہیں، اس کی تشریح اپنی کرتے ہیں سر۔ دین حق از کافری رسوا ترس، اللہ اکبر، دین حق جو ہے وہ ان کی کافری سے رسوا ہو گیا ہے، زاں کے ملا مومن کافر گرست، اس لیے کہ ملا کافر بنا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مشرک ہیں یہ کافر ہیں، توڑ رہے ہیں سر۔ از شکر فی ہائے آن قرآن فروش، اللہ اکبر، از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، اس قرآن فروش کی عجیب باتوں کی وجہ سے دیدہ روح الامیرہ در فروش، آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو بڑے غصے میں دیکھا ہے، وہی بات ہے زمن بر صوفی ملا سلامی ایسے کہ پیغام خدا گفتند مارا، صحیح، ٹھیک ہے، ولی ز تعویل او در حیرت انداخ جبرائیل و خدا و مصطفیٰ را، ایسے ہی، اور اسی طرح گم نگاہ، کور ذوق، ہرزہ گھر، اچھا یہ شاید کم نگاہ ہے، کم نگاہ ہے، کور ذوق ہے اور ہرزہ گو ہے، ہم فرماتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں۔ آگے ملت از قال و اقوالش فرد فرد، قوم جو ہے وہ اس کے اقوال کی وجہ سے اور قولوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ٹکڑے ہو گئی ہے، سر۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، آپ ماتے ہیں کافر نے اپنا دین سمجھ کے تو جہاد شروع کر لیا، وہ لڑائیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور دین ملا فی سبیل اللہ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں ملا نے کیا دین بنا لیا ہے، فی سبیل اللہ فساد، یہ اپنے جو مسلمان ہیں ان کے فرقے بنا بنا کے کاٹ کاٹ کے فی سبیل اللہ فساد کر رہے ہیں، اور اب معاصر جو پروفیشنلز ہیں ان کے بارے میں وائز داستان زن افسانہ بند، جو وائز ہیں وہ افسانہ بند ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں دستاں زنا، ہاتھ اوپر کر کر کے سر، معنی او پست حرف او بلند، معنی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، شور بڑا ہے، از خطیب و دیلمی گفتار او، بات کیا کرتے ہیں یہ دیلمی نے کہا، ٹھیک ہے، اور کس نے کہا؟ خطیب نے کہا، اور خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے سر۔ با ضعیف و شاذ و مرسل قاری، کبھی کہتا ہے کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ مرسل ہے، بس یہ اس کا اس میں کام ہے۔ بڑا سوز دل نظر آتا ہے اللہ اکبر، کہ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تربیت کے مناہج دینے چاہیے تھے اور افراد کی تربیت کرنی چاہیے تھی، وہ انسٹیٹیوٹ ہی ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے، انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گئے ہیں، جہاں سے اخلاق عالیہ ساتھ ساتھ علامہ تو یہ تو ایک ماتم ہے بہت بڑا، فرماتے ہیں کہ ملت از قول و اقوالش فرد فرد، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے سر۔ تو یعنی جہاں سے اخلاق اور تربیت ملنی تھی
وہاں پہ ہی انہیں رذائل اخلاق کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ معاصر درگاہوں کے حالات دیکھ لیں کہ جہاں سے معرفت اور نور کے چشمے پھوٹتے تھے، ایسے ہی ہے۔ اور وہاں پہ ہی کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں آج کل اصحاب سجادہ کو، اور ان کے بڑے بڑے گاڑیوں کے ماڈل اور چیزیں دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسی دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نہ کہ زہد، تقوی اور ورع پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آج ان کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک یہ انسٹیٹیوٹ کام نہیں کریں گے، افراد تبدیل نہیں ہوں گے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل ٹھیک۔